پورے چیلنج کہہ رہا ہوں، اور وہ مفتی بھی، ٹکے والے مفتی بھی سنے، جہاں مدرسوں میں بیٹھ کے فتوے دینے والے کہ اشاعت التوحید کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور پھر پردہ میں چھپ جانے والے وہ ظالم مفتی، وہ بھی میری اس بات کو سنیں۔ اور اگر تم نے ماں کا دودھ پیا ہے، مجھے آپ چیلنج کر کے دیکھیں، میں چیلنج کر رہا ہوں کہ تمہارا آج تک نہ کوئی عقیدہ ہے نہ مذہب ہے، تم لا مذہب لوگ ہو، اور کعبہ کے رب کی قسم تمہیں آج تک اپنے نظریے کا نہیں پتا، اپنے عقیدے کا نہیں پتا، اور کوئی عقیدہ متعین کر کے تم ایک دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ اور اشاعت التوحید والوں کے پاس آؤ، یہاں تو رب کا قرآن بھی ملے گا اور اصحاب پیغمبر کے ارشادات بھی ملیں گے اور احادیث رسول بھی ملیں گی۔ بہرحال میرے بھائیوں، اب یہ کر رہا ہوں کہ جو روایت بھی سننے کے متعلق آئی یا مرنے کے بعد دنیاوی حیات جس سے ثابت ہو رہی ہو اشارتاً یا اس سے کشید کی جا رہی ہو، میں چیلنج کر رہا ہوں، اگر اس کا راوی دیکھو وہ شیعہ نہ ہو تو جو مرضی مجھے سزا دینا، ہر اس روایت کا راوی کوئی نہ کوئی شیعہ ہوگا جو روایت کہے گی مردہ سنتا ہے یا سلام سنتا ہے یا مردہ زندہ ہوتا ہے یا قبر کے اندر روح واپس آ جاتی ہے۔ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے، کہتے تعاد روحہ فی جسدہ، مرنے کے بعد روح جسم میں آ جاتی ہے۔ میں نے کہا ذرا سند پڑھ، تو کہتے اس میں بابا زازان ہے۔ میں نے کون ہے؟ کہتے فی تشیع، تھوڑا جی شیعہ، فی تشیع، تھوڑا جی شیعہ۔ نکال تو صحیح، کوئی روایت نکال، وہاں پر شیعہ راوی نظر آئے گا۔ اشاعت التوحید والو، تم نے اخلاص کے ساتھ عظمت اصحاب رسول کو مانا، اور تم سب قابل مبارکباد ہو۔ کعبہ کے رب کی قسم، اشاعت والے توحید میں بھی مخلص ہیں، ختم نبوت کے مسئلے میں بھی مخلص ہیں، اصحاب رسول کی عظمت کے مسئلے میں بھی مخلص ہیں، اور اسی اخلاص کی وجہ سے ہم نے کہا اصحاب کے دشمن سے ہم دین نہیں لیں گے، دین لیں گے تو محمد الرسول اللہ کے صحابہ سے لیں گے۔ بس بھائی بس، بس بھائی میرا وقت ضائع نہ کرے۔ صرف للکار ہے، حق کی للکار ہے۔ توجہ توجہ توجہ، صرف چند منٹ میری طرف توجہ کر۔